مذاکراتی کمیٹی کی کوششیں رنگ لے آئی۔ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، 5 روز سے جاری لاک ڈاؤن اور احتجاج ختم۔ آزاد کشمیر میں معمولات زندگی بحال، ٹریفک رواں دواں، کاروباری مراکز، مارکیٹیں اور دکانیں کھل گئیں۔ حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے متعدد مطالبات تسلیم کر لیے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ممبران مشیران کی تعداد کم کر کے 20 کی جائے گی۔ مہاجرین کی نشستیں تب تک معطل رہیں گی جب تک خصوصی قانونی کمیٹی اپنی رائے نہ دے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 والی پوزیشن اور عدالتی فیصلے کے مطابق 90 دن میں بحال کیا جائے گا۔ میرپور میں منگلا ڈیم سے متعلق زمین 30 دن میں ریگولرائز کی جائے گی۔ میرپور آزاد کشمیر میں عالمی سطح کے ایئرپورٹ کے قیام کا منصوبہ تشکیل دیا جائے گا۔ 2 ٹنلز کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے گی۔ حکومت پاکستان 10 ارب روپے بجلی کی ترسیلی نظام کی بہتری پر خرچ کرے گی۔ جاں بحق شہریوں کے لواحقین کو اتنا ہی معاوضہ دیا جائے گا جتنا پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کو ملے گا۔ حکومتی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ نے کہا، معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کر دی۔ مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں امن معاہدے کا خیر مقدم۔ حکومتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین، کہا سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں۔ آزاد کشمیر میں امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوش آئند ہے۔ عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کے بدولت جنگ میں کامیابی ملی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے۔ پنجاب کو ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام کی بے لوث اور بلا تفریق خدمت میرا مشن ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی گئی۔ پنجاب بھر میں ترقیاتی کام شروع کیے گئے ہیں۔ دیہاتوں کو مثالی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ 2 سالہ جنگ کے بعد غزہ میں امن کی امید۔ حماس نے معاہدے کے 20 نکات میں سے بیشتر تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر بھی رضامندی کا اظہار۔ غزہ کو غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے کی پیشکش۔ اسرائیل سے غزہ میں جنگ ختم کرنے اور اپنی فوجیں نکالنے کا مطالبہ۔ حماس نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر جواب ثالثوں کو پیش کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا پر تمام اسرائیلی زندہ اور مردہ قیدیوں کی واپسی کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ منصوبے میں غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق سے متعلق امور کا فیصلہ جامع فلسطینی قومی فریم ورک کے تحت ہوگا۔ دوسری جانب قیام امن کے اعلان کے بعد غزہ کے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غزہ کی گلیوں میں رونقیں بحال ہونے لگیں۔ حماس کی جانب سے مثبت ردعمل آتے ہی بچے اور نوجوان بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ حماس کے مثبت جواب کے بعد امریکی صدر کا اسرائیل سے غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ نے کہا حماس پائیدار امن کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کو فوری طور پہ غزہ پر بمباری روک دینی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے۔ اس لمحے کا منتظر ہوں جب یرغمالی اپنے والدین کے پاس واپس آئیں گے۔ ہر کوئی جنگ کا خاتمہ اور مشرق وسطیٰ میں امن چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے غزہ منصوبے کے لیے قطر، ترکیہ، سعودی عرب، مصر، اردن اور دیگر ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل نے حماس کے رد عمل کے بعد ٹرمپ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف کی زیر صدارت حالیہ پیش رفت پر اجلاس ہوا، جس میں یرغمالیوں کی رہائی کے منصوبے پر عمل درآمد کی تیاری آگے بڑھانے کی ہدایت کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو واپس نہ آنے کی وارننگ بھی دے دی۔ مظلوم فلسطینیوں کو جنوبی علاقوں میں منتقل ہونے کی ہدایت۔ دوسری جانب صہیونی فورسز کی دہشت گردی جاری۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 66 فلسطینی شہید اور 265 زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ کے لیے حماس کے رد عمل کا خیر مقدم۔ صدر ٹرمپ قطر، UAE، سعودی، ترک، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر۔ ایکس پیغام میں کہا حماس کے بیان سے جنگ بندی کی نئی راہ ہموار ہوئی۔ قیام امن کے موقع کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فلسطین میں دائمی امن کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا حماس کا رد عمل خوش آئند قدم ہے۔
اس کا فوری نتیجہ جنگ بندی، فلسطینیوں کی تکالیف کا خاتمہ، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی بحالی کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ ہم 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر ایک خود مختار قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کا اعادہ کرتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، حماس کا اقدام فوری جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔ اسرائیل فوری طور پہ اپنے حملے بند کرے۔ قطر اور مصر کا ٹرمپ منصوبے پر حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطر نے کہا کہ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور مصر کے ساتھ رابطہ کاری شروع کر دی۔ مصر نے بیان دیا کہ امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر مستقل جنگ بندی کی کوششیں کی جائیں گی۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے کہا، امن کی جانب پیش رفت کا موقع ہے۔ حماس کے بیان سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے امکانات بڑھ گئے۔ فرانس عالمی شراکت داروں سے مل کر امن عمل کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بولے، حماس کا امریکی منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے۔ برطانیہ پائیدار امن کے لیے آئندہ مذاکرات میں عالمی شراکت داروں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے بھی حماس کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمتی کوششوں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی مصالحت کی کوششیں آگے نہ بڑھ سکیں۔ پیپلز پارٹی معافی کے مطالبے پر قائم ہے۔ سینئر لیگی قیادت کو پیغام پہنچا دیا۔ ڈیڈ لاک کے بعد دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت میں رابطوں کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی صدر زرداری یا بلاول بھٹو سے براہ راست بات چیت متوقع ہے۔ بات ہوگی۔ وفاقی حکومت کے پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کا مشن۔ وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کرائیں گے۔ حکومت کی جانب سے 12% کنٹریبیوشن دی جائے گی۔ نئے نظام کے تحت مجموعی طور پر 22% پینشن فنڈ میں جمع ہوگا۔ نیا پینشن سسٹم 1 جولائی 2024 سے بھرتی ہونے والے ملازمین پر لاگو ہوگا۔ موجودہ سرکاری ملازمین پر نیا نظام لاگو نہیں ہوگا۔ مسلح افواج کے اہلکاروں پر نافذ 1 جولائی 2025 سے متوقع ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں متوقع۔ 5 اکتوبر کو ہونے والی بارش کی شدت زیادہ ہونے کا امکان۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کہتے ہیں، بارشوں کے باعث سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بارشوں سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے مگر شدید سیلابی صورتحال کا خطرہ نہیں۔ عرفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سب سے بڑا سروے جاری ہے۔ 2200 سے زائد ٹیموں میں پاک فوج، اربن یونٹ، محکمہ زراعت، محکمہ لائف سٹاک اور ضلع انتظامیہ کے نمائندگان موجود ہیں۔ یہ ٹیمیں صاف اور شفاف طریقے سے سروے کر رہی ہیں۔ امید ہے سروے 27 اکتوبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سمندری طوفان شکتی کے اثرات مکران کے ساحل پر اثر دکھانے لگے اور ماڑا اور پسنی میں تیز سمندری ہواؤں کا راج۔ ساحل پر لنگر انداز کشتیوں کو نقصان کا خدشہ۔ ماہی گیر سمندر سے کشتیاں نکالنے میں مصروف ہیں۔ مکران کے ساحلی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اگلے 24 گھنٹے میں مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ سندھ اور بلوچستان کے اضلاع میں بارش کا امکان۔ سی سی ڈی پولیس نے سی سی پی او لاہور سے امیر بلاج قتل کیس کی تفتیش مانگ لی۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے باقاعدہ مراسلہ لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق کیس میں تیفی بٹ اور عقیل بٹ عرف گوگی بٹ نامزد ملزم ہیں۔ عقیل بٹ عرف گوگی بٹ عدالت سے ضمانت پر ہے جبکہ تیفی بٹ کو انٹرپول کے ذریعے گزشتہ رات لاہور پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ یوکرین کے علاقے سمی میں ٹرین اسٹیشن پر روس کا حملہ، مسافروں سمیت 30 افراد زخمی۔ طبی عملہ اور کارکن جائے وقوع پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ یوکرینی حکام کے مطابق ماسکو میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران یوکرین کے ریلوے انفراسٹرکچر پر اپنی فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ امریکی سینیٹ شٹ ڈاؤن ختم کرنے میں ناکام۔ حکومتی بندش آئندہ ہفتے تک بڑھ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومتی اخراجات کا بل مطلوبہ 60 ووٹ حاصل نہ کر سکا۔ 54 سینیٹرز نے بل کے حق میں، 44 نے مخالفت میں، جبکہ 2 نے ووٹ نہیں دیا۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کے امکانات کم ہیں۔ دوسری جانب پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے ڈیموکریٹس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی عوام کو اپنے سیاسی مطالبات پر یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔
اسرائیل سے روابط رکھنے کا الزام، ایران نے 6 عسکریت پسندوں کو پھانسی دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذہبی رہنما کے قتل کے الزام میں ایک کرد عسکریت پسند کو بھی سزائے موت دی گئی۔ ان فرد پر ایران کے سیکیورٹی اداروں اور مذہبی شخصیات کو نشانہ بنانے، تخریبی سرگرمیوں اور اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ روہت شرما کی بھارتی ٹیم کی کپتانی سے چھٹی، بھارتی کرکٹ بورڈ نے روہت شرما کو ون ڈے کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے ہٹا دیا۔ روہت شرما کی جگہ شبمن گل ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بی سی سی آئی بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ون ڈے سیریز میں روہت شرما اور ویرات کوہلی اسکواڈ کا حصہ۔ چین کے شہر لیویانگ میں ڈرون آتش بازی کے مظاہرے کے دوران حادثہ، تکنیکی خرابی کے باعث شعلے بارش کی طرح نیچے گرنے لگے۔ شعلوں کے زمین پر گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ فائر فائٹرز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔